اگر تو ہم سنت پہ عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھانا ہے تو وہ اتنا کھائے جس سے کمر سیدھی رہے، اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لے، صحیح، پیٹ کا ایک حصہ ٹھوس غذا کے لیے رکھ لے، پانی کے لیے رکھ لے، ایک سانس کے لیے رکھ لے، صحیح، یہی ہمیں رہنمائی ملی نا۔ ایسے ہی تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر تیسرا حصہ ہم لیتے ہیں تو وہ آرگینک چیزیں اگر لیں مہنگی بھی ملیں بالفرض ایز کمپیئر ٹو جو آرٹیفیشل ہیں، صحیح، تو وہ سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے افورڈیبل رہے گی۔ ٹھیک، ہم لوگ کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ لیتے ہیں، اسٹفنگ کرتے ہیں، تو جب کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح، تو یہی چیزیں ہمیں موجودہ نفع ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں تو بفیز چل رہے ہیں اور رمضان میں بفے ڈیلز ہر ہوٹل لانچ کر دیتے تو بفے رمضان کے حوالے سے تو خیر ہمارے مسلمان سوسائٹی کے ایک بہت خوفناک بیہیویئر ہے۔ میں خوفناک اسے کہتا ہوں کہ روزہ جب رکھتے ہیں سحری کے وقت تو یہ سوچ کے کہ اب رات کو کھانا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں، اور جب افطاری کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ صبح سے کھایا ہوا ہے تو پھر دبا کے کھاتے ہیں۔ دونوں دفعے ہم سنت کو بالا اطاعت رکھتے ہیں۔ صحیح، معمول کے مطابق کھانا چاہیے، اور یہ تو رویہ ہونا نہیں چاہیے۔ جہاں تک بفے کا تعلق ہے، اس سے تو ہماری سوسائٹی کا بالکل ہی اخلاقیات ہی تباہ کر دی۔ کبھی آپ دیکھیے جا کے ہوٹلوں میں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی بفے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانے آئے ہیں، صحیح، بلکہ آپ ٹائمنگ دی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ ٹائم تک ایسے ہی ہے، مکمل وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جب تک وہ ٹائم ختم نہیں ہوتا، تو اتنا ٹائم کھاتے رہتے ہیں۔ ہماری طب نے ہمیں بہت اچھی رہنمائی دی کہ گوشت کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک سورس ہے گوشت کا جو ہم اسے زمینی کہتے ہیں، صحیح، جو زمین کے اوپر جانور ہیں، جی، اور ایک ہوائی سورس ہے صحیح، جسے ہم پرندے، طیور پہ پرندے کہتے ہیں، اور ایک آبی ہے۔ یہ 3 ہیں۔ طب یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کا بھی کبھی اجتماع ایک وقت میں پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اگر کسی نے بکرے کا گوشت کھایا ہے، مٹن، اچھا، اس کے ساتھ اسے نہیں چاہیے کہ وہ بٹیر ساتھ کھائے، اچھا، اور اس کے ساتھ فش نہیں کھانی چاہیے۔ صحیح، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس کو جب ڈائجسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائجسٹو انزائم جو باڈی میں آتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اوور برڈن کرتی ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم۔ صحیح، صحیح، اس سے طب منع کرتی ہے بالکل ٹھیک، کہ ایک ہی پیٹ میں ایک ہی وقت میں زیادہ انواع و اقسام جو ہے نا وہ اس کا اجتماع کرنا، آپ اس سسٹم کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی، اس طرح آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر بہت زیادہ جب براؤزنگ کر دیتے ہیں تو آپ کی ریم کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے نا جی ہاں، تو سسٹم سلو ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، اسی طرح انسان کا ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور جب سلو ہوتا ہے نا تو یہ صحت کی طرف نہیں جاتا، بیماریوں کی طرف ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی۔ اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے وہ ہوٹل سلیکٹ کریں جہاں بڑا واسٹ مینیو ہے، ہاں جی، ہر چیز ہی مل جائے، مچھلی بھی مل جائے، بکرا بھی مل جائے۔ اس لیے کہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں نا وہ ایک دشمنی کا انداز ہوتا ہے کہ جو ڈشیں پڑی ہوئی نا اب یہ باقی نہ بچیں، صحیح، تو یہ رویے غلط ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے یہ رویے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشہور ہے بات کہ ناشتہ دبا کے لنچ بس نارمل تھوڑا بہت، اور بلکہ نہیں، لنچ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، ڈنر سب سے کم ہو جی جی، اور جلدی ہو جائے، یہ بات بالکل ویلڈ ہے؟ نہیں بالکل نہیں، کسی بھی لحاظ سے، نہ طبی لحاظ سے نہ فطری لحاظ سے۔ اچھا، کھانا بھوک لگے تو کھانا چاہیے۔ اچھا، ٹھیک، کھانا بھوک لگے تب کھانا چاہیے۔ صحیح، یہ ریکوزیشن کے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں کوئی چیز اس وقت تک اسٹور سے ڈسچارج نہیں ہوتی جب تک ریکوزیشن نہ آئے۔ ایسے ہی، تو ہماری باڈی کے اندر سے ریکوزیشن تو آ نہیں رہی، صحیح، وہ تو ہماری اپنی پلاننگ ہے صحیح، کہ بھائی آج ساری فیملی نے پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے باہر جا کے بھٹورے کھانے آج، تو ٹھیک ہے جی، سب نے بنایا ہوا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا، میں بھی کھاؤں گا۔ مجھے اپنی اندر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر سے کیا یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر میری طبیعت کے اندر
فطرت غالب ہے جی تو میں اسی کو فالو کروں گا. صحیح. اور اگر فطرت غالب نہیں ہے, لالچ ہے کہ نہیں یار دوبارہ تو پتہ نہیں سال بعد دوبارہ بھٹورے ملیں گے تو آج دبا کے کھانے ہیں, صحیح, یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اسی طرح ہم روزمرہ معمولات کی زندگی میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ آج آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو آپ 2 پراٹھے کھا کے جا رہے ہیں کہ دوپہر کو موقع ملے نہ ملے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات تک انرجی دے گا. صحیح صحیح. آپ کا میٹابولزم بھی ویک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اتنا زیادہ اسٹفنگ آپ نے کر لی, وہ کوالٹی آف ڈائجیشن ویسی نہیں رہے گی. ایسی. اس کے برعکس اگر آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے تو آپ کو زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا. تو پھر تو یہ بچے ٹھیک کہتے ہیں, اکثر بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس صبح ہی ہمیں سب کچھ پلا دیتے ہیں, کھلا دیتے ہیں کہ تمہارا اسکول میں ٹائم اچھا گزرے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا. یہ بالکل یہ زیادتی کرتے ہیں, وہ پیرنٹس زیادتی کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے پیرنٹس جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو سادہ روٹی ملے ہی نہ, پراٹھا ہی ملے اس کو, کہ اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے ان کی نہ کلر کمپلیکشن اچھا ہوگا, صحیح, نہ وہ ہیلتھی نظر آئیں گے. صحیح. اسٹفنگ نہیں کرنی چاہیے. بچے کی تربیت پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق کریں جو وہ چاہتا ہے. اچھا, اب یہ کہ اب آپ چاہتے ہیں, یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر چیز کھائے, بڑی اچھی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو رد کر رہا ہے, صحیح, آپ اس چیز کو اس کو ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک, سمپل. 2 ہفتے ٹیسٹ کروائیں, 3 ہفتے ٹیسٹ کروائیں. ہیومن نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی شاید آپ نے بھی ٹرائی کیا ہو کہ اگر آپ بلیک کافی پینا شروع کریں تو پہلے ہفتہ تو آپ کو بڑی کڑوی لگے گی, بری لگے گی ایسے, اور 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ کبھی آپ اس کے پاس میٹھا لے کے نہیں جائیں گے اور دودھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کہ نہیں یا تو بلیک اصل وہی بہت اچھی ہے. ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بچوں کو اگر اسکول جانے سے پہلے جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ان نیچرل بیہیویئر ہے. صحیح. کوشش اس وقت بھی یہ کر دینی چاہیے کہ اگر دودھ پلا کے اگر دودھ پیتا ہے یا کوئی جوس لیتا ہے یا کوئی پھل تھوڑا سا لے لیتا ہے جو لائٹ جو اس کی طبیعت مانتی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن اس کی طبیعت ایسا نہ ہو کہ وہ نگٹس مانگے, ایسا نہ ہو کہ وہ جنک فوڈ مانگے, کیونکہ آپ نے ٹی وی سے اور گیجٹ کے ذریعے اس کو جو پیغام دیا ہوا ہے نا اس کی نیچر کو خراب کر دیا ہوا ہے. اب وہی چیزیں وہ کھا رہا ہے کہ جو کارٹون کھا رہے ہیں, اب وہی چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو وہ کمرشل ایڈس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو یہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ نیچر پہلے اسے لے کے آئیں, پھر نیچر کے مطابق. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, انٹرسٹنگ. اچھا, یہ آج کل کافی ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈائٹیشینس ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, پورا پلان بنتا ہے ڈائٹ کا, پھر جمز ہیں ایسے کھلے ہوئے جو آپ کو ڈائٹ پلان بھی بنا کر دیتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کی طرف بھی لاتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ ایک اچھا میرے خیال اچھی کوشش ہے ان لوگوں کی, ڈائٹیشینس اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ جو کیلوری کاؤنٹ ہوتا ہے پھر کیلریز کے مطابق ہر چیز دیکھی جاتی ہے, یہ کیسا ہے؟ کوئی بھی سوچ ہو اس میں 100% ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اچھی چیز کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کیلوریز کاؤنٹ کرنے کا, کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہے, صحیح, وہاں پہ یہ چیز فائدہ مند ہے, صحیح, لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے اس کا فائدہ نہیں نظر آتا. اچھا, اس لیے کہ وہاں دیکھا جاتا ہے اپنی مزاج. ویسے تو ایک وہاں بھی جو اوبیس لوگ ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیلوریز اگر آپ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ریڈکشن کی طرف یا اس کی ویٹ لوز کی طرف ہو جاتا ہے. جی, لیکن یہ عام لوگوں کو جو آتے ہیں نا جم میں آتے ہیں ان کو دیتے ہیں, یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. اچھا, کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ کہ ایک شخص ہے مزاجی اعتبار سے, یا وہ اس کی, میں مزاج کو بھی ایک لمحے کے لیے الگ کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو, آپ کے ناظرین کو مزاج کا شاید پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ کس چڑیا کا نام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غصہ بہت کرتا ہے, صحیح, اور ایک شخص ٹھنڈے دماغ کا ہے. بالکل. اب کیا دونوں کے لیے ایک ہی چارٹ ہوگا؟ صحیح. غصے والے شخص جو بہت غصہ کرتا ہے اس کو اگر ڈائٹیشین نے کہا جی کہ آپ نے کافی انٹیک بڑھا دیں تاکہ یہ آپ کی فیٹس کو برن کرے گا, وہ اگر لے گا نا
تو جہاں پہ وہ کسی کو صرف گھوسوں سے مارتا ہے نا ہو سکتا ہے وہ جان سے مار دے. صحیح. تو اتنی اسے ہائپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض اچھا جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں اب ان کو کیا جائے وہ فائدہ دے سکتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور دے کے واضح کرتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں کہ رات جب سارے دن کا کام سے تھکتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاٹ ڈرنک لے لیا جائے. وہ چائے یا کافی پی لیتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے. صحیح. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہی پی لیں تو وہ نیند غائب ہو جاتی ہے. اور وہ ایک شخص رات 12 بجے پیتا ہے تو اس کی نیند اسے فوراً آ جاتی ہے. ایک مغرب کے قریب پیتا ہے تو اس کو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. ایسے ہی. کیا وجہ ہے؟ اس کی باڈی کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. صحیح. کیونکہ جو نیند ہے یہ آتی ہے کچھ سکون کی حالت میں. سکون اگر نہ ہو ذہنی طور پہ پریشانی ہو تب بھی نیند نہیں آتی. بالکل. تو یہ سکون یعنی اگلا سکون حاصل کرنے کے لیے سکون میں جانے کے لیے ابتدائی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو جم میں جانا. اب اس سے ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جم میں جانے کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ جم میں کون لوگ جاتے ہیں؟ جم میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو لوگ مشقت سے گھبراتے ہیں. اچھا. قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. ذرا غور کریں کہ انسان کی طرز زندگی کیا تھی جب ابتدائی دور پہ انسان دنیا پہ آیا اور کچھ چیزیں فطرت نے ساری کی ساری مشقت کی روزمرہ کے معمولات میں رکھی تھیں. صحیح. آج بھی اب ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ مشقت والی تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالتے گئے. صحیح. پہلے ہم روئی کے گدے پہ سویا کرتے تھے. روئی کے گدے سے پہلے بھی ایک چارپائی تھی جسے اچھی طرح کس کے سوتے تھے. پھر روئی کا گدا آ گیا. پھر اس کے بعد فوم کا میٹرس آ گیا. پھر اس میں سپرنگ آ گئے. پھر اس میں جیل آ گئی. پھر اس میں ببلس کیا کچھ اس میں وہ کیا ہوتا گیا کہ آپ کا کمفرٹ لیول انکریز ہوتا گیا. صحیح. اچھا آپ گاڑی میں بھی اے سی, گھر میں بھی اے سی, دفتر میں بھی اے سی. اب کیا ہوا کہ آپ کے اندر وہ ٹالرنس ختم ہو گئی. اب یہ بندہ مشقت نہیں کر رہا. اربن ایریا کا یہ بندہ ہے جو صبح شام کے اس کے معمولات ہیں خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کی زندگی سے مشقت نکل گئی. ایسے ان کی مشقت اب ہے پیسے دے کے کسی جم کی ممبرشپ لیں اور مشقت کریں پیسے دے کے. صحیح. مشینوں پہ جا کے مشقت کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو فطرت مشقت تو لیتی ہے آپ سے. بالکل صحیح. آپ فری میں کر دیں گے وہ آپ کے باعث اجر بھی ملے گی, باعث اجر بنے گی. آپ روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. صحیح. اوبیسلی اس میں جسمانی مشقت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. خواتین دیکھیں کہ گھروں میں جب کھانے وانے بنایا کرتی تھی خود. صحیح. تو وہ کیا تھا, وہ جسمانی مشقت تھی. ایسے ہی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ خواتین تھیں وہ کہا کرتی تھی یہ میری جسم کا صدقہ ہے. اگر میں خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کے دیتی ہوں غریبوں کو تو یہ میرے جسم کا صدقہ ہے. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت بنا کے تو وہ کہتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے میں یہ صدقہ کر رہی ہوں. تو جان کے صدقے ہوتے ہیں یہ. تو آج کل تو جب سے خاص طور پہ یہ لائف سٹائل میں یہ گیجٹس آئے اور یہ آئی ٹی نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی, اس سے کیا ہوا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے لیے کوکنگ کے لیے کوک رکھا ہوا ہے, ملازمہ رکھا بھی ہے. ہاں اس لیے تو وہ مشقت اب کہاں رہی. وہ مشقت اب جم میں جانے کے لیے مجبور کر. صحیح. تو یہ مجبوری جو ہے نا یہ ہم خود لے گئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کہ وہ نیکی کے کام چھوڑ کے اب پیمنٹ دے کے تو ہم وہاں پہ جا کے مشینوں کے اوپر مشقت کر رہے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھاؤں کہ انسان کے اندر شاید کچھ الارمز ہیں کہ اس کی طبیعت, اس کا مزاج اسے خود بتا دے گی کہ وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے یا اس کی باڈی کے لیے کیا ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی ڈیفرنٹ ایک ڈیمانڈ ہے. تو مے بی سب تو نہیں ایسا, لیکن یہ کہ کچھ ڈائٹیشین میں بھی یہ مسٹیک کرتے ہوں کہ ایک ہی فارمولا یا ایک ہی سارا وہ پلان ہر انسان پہ ہی جو ہے وہ اپلائی کر دیں.